السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں ذیشان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں زی علی ٹی وی۔ دوستوں، اسلام ایک بہت ہی خوبصورت دین ہے اور امریکہ میں ہر سال 20,000 لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، جبکہ برطانیہ میں ہر سال 5,000 کے لگ بھگ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور ہر سال ہی اس تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آتا ہے۔ دوستوں، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایسی مشہور ہستیوں کے بارے میں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ سبسکرائب کریں زی علی ٹی وی کو، ریڈ بٹن کو دبائیں اور ساتھ ہی گھنٹی کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ نمبر 11، شرمیلا ٹیگور۔ دوستوں، شرمیلا ٹیگور بالی ووڈ کی 70s کی اداکارہ ہیں۔ یہ 1944 میں پیدا ہوئیں۔ ان کا تعلق ہندو بنگالی فیملی سے ہے اور 1959 میں انہوں نے بنگالی فلم سے اپنے ایکٹنگ کیریئر کا آغاز کیا۔ دوستوں، اس وقت کے انڈین کرکٹ ٹیم کے کیپٹن نواب منصور علی خان پتودی سے انہیں محبت ہو گئی اور پھر نواب صاحب نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، جو کہ شرمیلا ٹیگور نے قبول کر لی اور 27 دسمبر 1969 کو شرمیلا ٹیگور نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام بیگم عائشہ سلطانہ خان رکھ لیا۔ دوستوں، آج کل کے بالی ووڈ ایکٹر سیف علی خان بھی ان کے بیٹے ہیں۔ نمبر 10، کریم عبد الجبار۔ دوستوں، کریم عبد الجبار 1947 کو امریکہ میں پیدا ہوئے۔ اس وقت ان کا نام لوئس الیگزینڈر تھا اور یہ عیسائیوں کے کیتھولک مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ امریکہ کے ریٹائرڈ باسکٹ بال پلیئر ہیں اور انہیں باسکٹ بال کی تاریخ کا سب سے بہترین پلیئر مانا جاتا ہے۔ 1971 میں 24 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اس وقت کے اسلامک لیڈر حمص عبد الخالص نے ان کا نام کریم عبد الجبار رکھا تھا۔ دوستوں، اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے امریکہ کے دارالخلافہ واشنگٹن ڈی سی میں گھر خرید کر حمص عبد الخالص کو دیا تھا، جہاں پر حنفی مذہب سینٹر بنایا گیا۔ دوستوں، کریم عبد الجبار کا کہنا تھا کہ 1970 کے دور میں امریکہ کے لوگ اسلام کے بارے میں نہیں جانتے تھے اور اسی وجہ سے انہیں کافی ناراضگی کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا، کیونکہ وہ بہت بڑے سٹار تھے، لیکن الحمدللہ وہ آج مسلمان ہونے اور اسلام مذہب پر قائم ہیں۔ نمبر 9، فرینک ربیری۔ دوستوں، فرینک 7 اپریل 1983 کو فرانس میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک پروفیشنل فٹ بالر ہیں۔ فرینک اس وقت کے سب سے زبردست فرینچ فٹ بالر ہیں۔ یہ ایک کرسچن فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی وائف کا نام واہبہ ہے۔ فرینک نے سن 2002 میں اسلام قبول کیا تھا، جس کی وجہ ان کی وائف تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا نام بلال رکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مذہب میری پرسنل زندگی ہے اور جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے اس وقت سے میں اپنے آپ کو کافی مینٹلی اور فزیکلی کافی سٹرونگ محسوس کرتا ہوں۔ بلال الحمدللہ آج بھی ایک مسلمان ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ بہت ہی خوش ہیں۔ نمبر 8، اے آر رحمان۔ دوستوں، اے آر رحمان کو کون نہیں جانتا؟ ان کا پورا نام اللہ رکھا رحمان ہے۔ یہ انڈیا کے بہت ہی بڑے میوزک ڈائریکٹر، کمپوزر، سنگر اور پروڈیوسر ہیں۔ یہ 6 جنوری 1967 کو چنئی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک ہندو فیملی سے تھا۔ جب یہ 9 سال کے تھے تو ان کے والد کی وفات ہو گئی تھی اور ان کی فیملی بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی اور سکون حاصل کرنے کے لیے ان کی والدہ نے چرچ، مندر اور مسجد تینوں میں جانا شروع کر دیا، لیکن آخر ایک پیر صاحب نے انہیں اسلام جیسے خوبصورت دین کے بارے میں مکمل طور پر بتایا اور ان کو دعوت اسلام دی۔ الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کا نام دلیپ کمار سے اللہ رکھا رحمان رکھ دیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی اور الحمدللہ ان کی فیملی اور یہ آج بھی اسلام کے دامن میں ہیں۔ نمبر 7، یوسف یوحنا۔ دوستو، یوسف پاکستان کے مشہور ترین اور بہترین فارمر کرکٹر ہیں۔ یہ 27 اگست 1974 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ یہ پاکستان کرکٹ کے ٹیسٹ اور ون ڈے کے کیپٹن بھی رہے ہیں۔ ان کا تعلق کرسچن فیملی سے تھا۔ 2005 میں انہوں نے تبلیغی جماعت کی برکت سے اسلام قبول کیا تھا۔ اس میں ان کے ٹیم میٹ سعید انور نے ان کا بہت ہی ساتھ دیا تھا۔ الحمدللہ 2005 میں انہوں نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور اپنا نام محمد یوسف رکھا۔ بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جو میری فیلنگز ہیں اسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی ان کی وائف تانیہ نے بھی اسلام قبول کر لیا اور ان کا نام فاطمہ رکھ دیا گیا۔ نمبر 6، جیسن ڈاگلس۔ دوستو، جیسن ڈاگلس 30 جولائی 1977 کو امریکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق غیر مسلم فیملی سے تھا۔ یہ ایک مشہور امریکی ریپر ہیں جو پورے امریکہ میں برادر علی کے نام سے مشہور ہیں۔ 15 سال کی عمر میں جیسن نے ایک افریقن امریکن اسلامک لیڈر امام دین محمد کو فالو کرتے ہوئے اسلام کو قبول کیا تھا۔
ان کا نام علی رکھا گیا۔ یہ ایک اسٹڈی ٹور پر ملیشیا گئے تھے اور وہاں اسلام کے متعلق معلومات حاصل کیں۔ الحمدللہ علی آج بھی اسلام کے دامن میں ہیں۔ نمبر 5، ڈیو چیپل۔ دوستو ڈیو چیپل 19 اگست 1973 کو امریکہ میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک بہت ہی مشہور کینیڈین ایکٹر، رائٹر اور پروڈیوسر ہیں۔ 1997 تک ڈیو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے تھے، یہ ایک ایتھسٹ تھے، لیکن 1998 میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مئی 2005 میں انہوں نے ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ پبلکلی انہوں نے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ لوگ انہیں اس خوبصورت دین سے دور نہ کر دیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک انٹرویو میں مکہ میں موجود آب زمزم کے کنویں کے متعلق ایکسپلینیشن دیتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ انہوں نے ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا تھا کہ اگر آپ اسے صحیح طریقے سے سیکھیں تو یہ نہایت ہی خوبصورت دین ہے۔ نمبر 4، عامر جنید۔ دوستو عامر جنید 20 جون 1975 کو امریکہ میں پیدا ہوئے۔ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کا نام چانسے ہاکنس تھا۔ یہ ایک مشہور ہپ ہاپ ریپر تھے اور ان کا سٹیج نیم لون تھا۔ دسمبر 2008 میں لون ابو دھابی گئے تھے جہاں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا نام عامر جنید رکھا اور میوزک کیریئر پورے طریقے سے بند کر دیا کیونکہ اسلام میں میوزک حرام ہے۔ اس کے بعد انہوں نے عمرہ بھی کیا اور الحمدللہ وہ آج بھی اسلام کے دامن میں ہیں۔ نمبر 3، محمد علی۔ دوستو محمد علی 27 جنوری 1942 کو امریکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا تعلق ایک عیسائی فیملی سے تھا۔ جب یہ پیدا ہوئے تھے اس وقت ان کا نام کیسیس مارلس کلے تھا۔ یہ ایک امریکن باکسر، ایکٹیویسٹ اینڈ فزیکل تھراپسٹ تھے۔ دوستو محمد علی کو دنیا کا سب سے بہترین باکسر مانا جاتا ہے۔ علی کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسلام کے بارے میں سب سے پہلے 1959 میں شکاگو میں سنا تھا اور 1961 میں انہوں نے سب سے پہلے نیشن آف اسلام کی میٹنگ اٹینڈ کی تھی۔ اس کے بعد یہ لگاتار ان کے ساتھ جڑے رہے اور آخر 1975 میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ دوستوں انہیں محمد علی دا گریٹسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ 3 جون 2016 میں محمد علی انتقال کر گئے تھے۔ نمبر 2، مائک ٹائسن۔ دوستوں مائک ٹائسن 30 جون 1966 کو امریکہ میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک پروفیشنل باکسر ہیں۔ 12 سال کی عمر سے ہی یہ اسٹریٹ گینگ اور کریمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو گئے تھے۔ پھر ان کو ایک جرم کی وجہ سے 10 سال سزا سنائی گئی۔ جب وہ جیل میں تھے تو انہیں وہاں ایک نائجیرین مسلمان سے ملاقات ہوئی جس کے بعد ان کی اچھی دوستی ہو گئی اور انہوں نے 1994 میں اسلام قبول کر لیا۔ 3 سال بعد وہ جیل سے رہا ہو گئے تھے۔ 2010 میں انہوں نے مکہ میں عمرہ بھی کیا اور یہ الحمدللہ آج بھی اسلام کے دامن میں ہیں۔ نمبر 1، مائیکل جیکسن۔ دوستوں مائیکل جیکسن کو کون نہیں جانتا، انہیں کنگ آف پاپ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 20ویں صدی کے نمبر 1 انٹرٹینر تھے۔ یہ 19 اگست 1958 کو امریکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک غیر مسلم فیملی سے تھا۔ مائیکل جیکسن کے بھائی جیمین نے 1989 میں اسلام قبول کیا تھا۔ گواہان کے مطابق مائیکل جیکسن نے لاس اینجلس میں موجود ایک فرینڈ کے گھر پر داؤد اور فلپ بوبل کی موجودگی میں اسلام قبول کیا تھا اور ان کا نام میکائل رکھا گیا۔ ان کی وفات 25 جون 2009 میں ہو گئی تھی۔ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کا مرڈر کیا گیا تھا۔ امریکن گورنمنٹ نے انہیں صرف اس لیے مروا دیا کیونکہ یہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنے والے تھے۔ دوستو اس کے علاوہ بھی لاکھوں لوگ آئے دن اسلام قبول کرتے ہیں۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل زی علی ٹی وی پر نئے ہیں تو نیچے ریڈ بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی نئی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ ذیشان علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔